معزز سامعین، سفر حج میں حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کو جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے وہ بیت اللہ شریف کی زیارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف ہے۔ مکہ المکرمہ دنیا میں سب سے عظیم شہر ہے اور خانہ کعبہ سب سے برکت والا مقام ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ پر برسنے والی رحمتیں وہ اس کا طواف کرنے والوں کو، زیارت کرنے والوں کو اور اس کے قریب بیٹھ کر نوافل ادا کرنے والوں پر برستی ہیں۔ تو خانہ کعبہ بنیادی طور پر اس کی تاریخ بڑی مختصر سی کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں ایک آدم تخلیق کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا کہ باری تعالیٰ کیا تو ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو آپس میں خون ریزی کرے گی، جھگڑا فساد کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس مکالمے پر فرشتوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید باری تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خفا ہو گیا ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے بیت المعلیٰ پر ایک گھر بنا کر اس کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم یہ طواف کیوں کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہمیں یہ لگا کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ہم آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں باری تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسی طرح کا ایک گھر جا کے اس زمین پر بھی بنا دو۔ کتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ میرے جو بندے دنیا میں آنے والے ہیں وہ گناہ بھی کریں گے، ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوں گی، وہ خطائیں بھی کریں گے، تو ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ گھر بنا دیا کہ جب وہ خطائیں کریں، جب غلطیاں کریں اور اس گھر کا آ کر جب وہ طواف کریں گے تو وہ طواف کر کے مجھے منا لیں گے، راضی کر لیں گے، اور میں اس کے نتیجے میں ان کو اپنی رحمت اور اپنی بخشش عطا کر دوں گا۔ تو خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کی زیارت، یہ سب سے پہلی سعادت ہے ان کے لیے جو اس وقت وہاں پر جا چکے ہیں، جو وہ یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے جو اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر اس تصور کے ساتھ وہاں اس کو اپنے تصور اور خیالات میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دعا اور خواہش کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی اس سعادت سے بہرہ فرمائے۔ تو اس سعادت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک شخص اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، وہ اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر وہ صحن کعبہ میں جا کر پڑھتا ہے، بیت اللہ شریف میں جا کر پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضائل بیان کرنے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ یہ فضائل اور یہ برکات سن کر ہمارے اندر شوق پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو، محبت پیدا ہو، آرزو پیدا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کعبہ میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی رحمت، اے انسان اگر تجھے اتنی سی رحمت مل جائے، ایک قطرے کے برابر مل جائے تو تیری دنیا بھی سنور جائے اور تیری آخرت بھی سنور جائے۔ تو 120 رحمتوں کا نزول خانہ کعبہ پر ہوتا ہے، اس میں سے 60 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو صحن کعبہ میں بیٹھ کر نوافل وہاں قیام کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو کوئی اور عبادت نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف وہاں قریب بیٹھ کر خانہ کعبہ کو تکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور زیارت کرتے رہتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کی طرف شوق اور محبت کے ساتھ اس کو دیکھتے رہنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔